Start asking the right questions first. Recognize کہ اتنے بڑے بڑے واقعات اسلام کے لٹریچر میں اتنے کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں، مگر since nobody knew the answers, I'm pretty sure لوگوں نے سوچے ہوں گے کہ ہو نہیں سکتا نا، میرے پاس پہلا دماغ تو نہیں آیا انسانی سطح پہ مسلمانوں میں، سوچے تو سب نے ہوں گے، مگر انہوں نے اس کو شن کر دیا. شن کا مطلب انگلش والا شن، کہ روک دیا کہ نہیں اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی. اور 2-3 نسلوں کے بعد اس بارے میں بات نہ کرنے کی رکاوٹ کے بعد اب اس بارے میں کچھ بات سوچی نہیں جاتی. اتنے بڑے بڑے واقعات حدیث میں سامنے بیان کی جا رہے ہیں اور پوری کی پوری مسجد چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور سبحان اللہ کر کے آ جاتے ہیں. پوچھتے نہیں کہ اتنا یہ کیسے، اتنی میگنیفیسنٹ، اتنی فینٹاسٹک کلیم آپ نے پریزنٹ کر دی اور آپ نے اس کے اندر سے اخلاقی درس نکالا خالی. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. عبداللہ بن مسعود اور نبی علیہ السلام ایک سفر پہ تھے صحرا میں. اچانک عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کالے ملبوسات میں دراز قد کا ایک پورا گروہ آ گیا اور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اچانک ہی نمودار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ میری بات کو غور سے سن لو. انہوں نے صحرا کی ریت میں ایک لکیر کھینچی اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس لکیر سے آگے مت آنا، اور تم دیکھو گے کہ میں ابھی اس گروہ کے ساتھ بات کرتے کرتے غائب ہو جاؤں گا. اور تم چونکہ ظاہر ہے ہی از عبداللہ بن مسعود، ہی از ناٹ گونا لیٹ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم الون، تو تمہارا پورا کا پورا سسٹم یہ تمہیں فورس کرے گا کہ تم میرے پیچھے آؤ and do whatever you can, but don't do that. مت آنا میرے پیچھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، غور سے سمجھے اس بات کو، کہ اے عبداللہ اگر تو میرے پیچھے آ گیا تو ساری عمر مجھے ڈھونڈتا رہے گا، قیامت تک تو مجھے ڈھونڈتا رہے گا اور میں تجھے نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد صرف سبحان اللہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد مولوی صاحب یہ کیا بول دیا آپ نے کہ جملے ہونے چاہیے. اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس ریلم کے اندر جا کر قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے تھا، مگر نو، آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ہیں کہ بڑے سوال نہیں سوچ رہے. کہ عبداللہ بن مسعود کو اس ریلم میں قیامت تک ڈھونڈنے کی اجازت تھی؟ ظاہر ہے قیامت تک تو ڈھونڈیں گے مگر نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ وہ ریلم ختم کر دی جائے گی تو قیامت آئے گی. جب ریلم ختم ہوگی تب عبداللہ بن مسعود کو نبی علیہ السلام ملیں گے. That's number one, and there's 5 questions in this hadith. I just asked you the biggest question. یہ میں آپ کی صرف سائیکالوجی پریپیئر کر رہا ہوں، میں اس لیے کہا تھا کتنا وقت ہے، غور سے سمجھیں. This planet, this universe is not the way it seems to us. اگر میں دلائی لاما ہوتا تو آپ نے اس کا مطلب کچھ اور لینا تھا کہ یہ بہت ساری خواہشات آتی ہیں، سب illusions ہیں، سب مایا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے. دلائی لاما کا یہ مطلب ہوتا ہے. This planet and this universe is not what it seems to us. اگر جارج بش یا اوباما یا ٹرمپ بولے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیکوائے اور دھوکا ہے سامنے، فیک نیوز اور ریئل نیوز کے اندر فرق ہے. This planet and this universe is not what it seems to us. Is spoken by the biggest philosophers, biggest scholars of whatever science, of whatever realm. مگر مسلمان جب یہ بولتا ہے نا کہ this planet and this universe is not what it seems to you، اور اللہ تعالیٰ بتائی جا رہی قرآن پاک میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری جو چھوٹی چھوٹی 5 سینسز ہیں اس کی وہ پہنچ نہیں ہے کہ جو اس پلانٹ کی جیومیٹری، سیمیٹری، میک، کنسٹیٹوئنسی، یہ سارا کچھ ڈفرینٹ ہے. کئی ساری ریلمز اکٹھی ہو کے تمہارے سامنے سمپل سی ایک چھوٹی سی پکچر دے رہے ہیں. تم ان ریلمز میں داخل نہیں ہو سکتے ہو کیونکہ تمہاری آنکھیں بہت کمزور ہیں، تم سن نہیں سکتے ہو، تمہارے کان بہت کمزور ہیں، تم محسوس نہیں کر سکتے، تمہاری سینس آف ٹچ بہت کمزور ہے. سو جب آپ اس سیمیٹری کو، سیمیٹری کا لفظ تو جسٹ ون ڈائمینشن، اس جیومیٹری کو سمجھتے ہیں، اس میک کو تھرو دا لینز آف دا قرآن، دین یو کین انڈرسٹینڈ کہ خضر کا واقعہ موسیٰ کے ساتھ کیسے ہوا. ذوالقرنین، ہاؤ ڈیڈ ہی گو، ویئر ڈیڈ ہی گو، and how can anyone understand that the journey of Zulkarnain?
اینڈ دین آل آف دیز جرنیز کمبائنڈ. اصحاب کہف the biggest of all. اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یہ کون سی ریلم تھی جو کھل گئی تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سو تو وہ رہے تھے، مگر تم ان سوتے ہوئے بندوں کو دیکھتے تو تم خوف کے مارے الٹے پیر بھاگ جاتے. یہ کون سا ایسا خوف ہے جو سوتے ہوئے بندوں کو دیکھ کے آتا ہے؟ دیٹس اے بگر کوسچن، کہ سوتے ہوئے بندے کو دیکھ کے کیوں خوف آتا ہے؟ سوتے ہوئے بندے کو تو کبھی بھی خوف، بلکہ کسی کو بھی اگر خوف فیئر لیس کرنا ہو تو آپ اس کے سامنے جا کے سو جائیں، چاہے آپ جتنے مرضی بڑے پہلوان ہیں، آپ سے خوف نہیں ہے کیونکہ آپ سو رہے ہیں ان کے سامنے. سو the whole thing is inside the surah, right there. If you just look at it from the right angle, and the right angle is کہ قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے، قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے، یہ لفظ میں نے کسی وجہ سے چوز کیا ہے، could have used any other adjective، کہ قرآن اصل میں ممک کر رہی ہے اس پوری یونیورس کی ریالٹی کو. قرآن is a live book which is mimicking the reality of the universe. We just don't see it like that. نبی علیہ السلام نے، اس کی میں مثال دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ 3 صورتوں کا گروپ عظیم گروپ ہے، کانسٹلیشن آف دیز 3 سورہ. حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ کون سی صورتیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی تینوں انگلی گٹھی کی اور کہا سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ مریم. امیجن دیٹ، کہ یہ ایک بہت بڑی کانسٹلیشن ہے، کینس میجورس. یہ 3 صورتیں اکٹھی کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ان کا کمبینیشن ہے. اٹس اے لاک اینڈ کی پرنسپل. قرآن پاک از میمکنگ دا ریالٹی آف دا یونیورس اینڈ یو ہیو ٹو یوز فزکس، بایولوجی، ایسٹرانومی، میتھمیٹکس، کمبائن آل آف دس ایز مچ ایز وی کین. آف کورس انسان ابھی اتنی ترقی نہیں کی اس نے علم میں، تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا نو I cannot see the whole geometry، مگر مجھے اندازے لگنا شروع ہو گئے ہیں کس چیز کے، کہ یونیورس کتنی بڑی ہے. نو، کہ میں بالکل لاچار مفلوج عام سی ایک مخلوق ہوں، میں تو پہنچ نہیں سک رہا ہوں کہ ایون جب میں الیکٹران کو کھولتا ہوں تب بھی ایک نئی دنیا نکل آتی ہے. الیکٹران کو لٹرلی، ایٹم کو کھول کے تو پتہ چلا ایٹم تو بہت بڑی ایک ایکڑوں کی زمین نکل آئی ہے، ورنہ ہم سمجھتے تھے ایٹم سب سے چھوٹا ہے، مگر الیکٹران ایٹم سے بھی چھوٹا، اور الیکٹران کے اندر بھی اب دیر ملٹی ڈیمینشنز کمبائننگ. اور وہ اس ریلم کو چھوڑتا ہوا، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ فزکسسٹ کے الفاظ ہیں، اسکالرز کے، کہ الیکٹران اپنا ریلم چھوڑتا ہوا دوسرے ریلم میں داخل ہوتا ہے، پھر دوسرے ریلم سے واپس آتا ہے. وی ڈو ناٹ نو ہاؤ اٹ ڈز اٹ، ویئر ڈز اٹ گو، آل آف اے سڈن اٹ لیوز اے اسپاٹ اینڈ از ویزیبل ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اسپاٹ وداؤٹ لیونگ اینی ٹریجیکٹری آف ہاؤ اٹ گاٹ فرام دا فرسٹ اسپاٹ ٹو دا لاسٹ اسپاٹ، اینڈ اٹ کیپس ڈوئنگ دیٹ ودن the space of that atom. So چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی بلیک ہول تک ٹوٹلی ڈفرنٹ لاز کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں فزکس کے لاز، اور نیوٹن ہمارے ابا جی ہیں، فزکس کے فادر ہیں، تو سارا کچھ وہی ہے جو کہ ہمارے لاز پہ ہو رہا ہے. So nothing is happening, literally nothing. and جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا انسگنیفیکنٹ ہے کہ ہنسی آتی ہے کہ فزکس کی بنا کے اوپر ہم نے اپنے انٹلیکچوئل کور کو کائنات کے سامنے پریزنٹ کر دیا. سوری I'm not gonna do that. So that's why I'm saying کہ فزکس کا احسان تو ہے میرے اوپر کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی لاچاری کو ایکسپٹ تو کرتا ہے. فزکس کا علم، قرآن جو ہے وہ کہیں سے بھی لاچار نہیں ہے. قرآن نے یہ سارے کے سارے ڈورز آپ کے سامنے کھول دیے ہوئے. That's why I'm using the hadith while I'm telling you the Quran. کہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء نام ہے، اور سورہ کہف اور سورہ مریم کو اکٹھی چابی بنائیں گے تو آپ کو ایسکیٹالوجی پوری کی پوری کھل جائے گی. کیونکہ ایسکیٹالوجی کھولنے کے لیے، دجال کو سمجھنے کے لیے، حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کو سمجھنے کے لیے، یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے، یہ سارا کا سارا معاملہ سورہ بنی اسرائیل سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر سورہ کہف میں انٹر ہوتا ہے، اور پھر سورہ مریم میں جاتا ہے. اور یہ تینوں اکٹھی پکڑتے ہیں آپ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تینوں ملا کے وہ جیومیٹری، اس پوری کی پوری سائنس کو سمجھا دیتے ہیں. آپ کے وہ والے دروازے کھول دیتے ہیں یہ تینوں صورتیں، کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کا سورہ مریم میں پایا جانا، وہ بھی سورہ مریم میں پایا جانا، یاد رکھیے گا. اوکے. اور یاجوج ماجوج کا ذوالقرنین سے مل لینا، ذوالقرنین could have done anything، اس میں بہت بڑے واقعات کیے. یاجوج ماجوج ہی کا ملنا اور وہ بھی سورہ کہف میں آ جانا. You need to see کہ سورہ کہف کیوں سینٹرل پوزیشن لیتی ہے. اور
یہ تینوں سوال کون پوچھ رہا ہے؟ بنی اسرائیل پوچھ رہی ہے آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بنی اسرائیل پوچھ رہے ہیں. پہلا سوال روح کا بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اس کا. دوسرا سوال بنی اسرائیل نبی اسلام سے کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ یہ ہے اس کا کہ یہودی اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں، اور مسیح بہت پاورفل ہے، اور مسیح کے پاس اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور وہ جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہوگا وہ بالکل صحیح پتا ہے ان کو. اپنے مسیح کے بارے میں جو بھی نشانیاں پتہ ہیں وہ بالکل صحیح 100% ٹرو ہیں. کون بتا رہا ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو اینڈ آف ٹائم کے واقعات ہونے وہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہونے. وہ یہودی کہتے ہیں ان کا مسیح کرے گا. سو وہ مسیح کسی نہ کسی ٹیکنالوجی پہ ہی کرے گا نا. اب اس کو سائنس کی ٹیکنالوجی میں سمجھے گا، whatever، جو جیومیٹری آف دا یونیورس کو سمجھیں گے تو پتہ چل جائے گا. جو ٹیکنالوجی کا لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے ان سوالوں کو سمجھ لیں. تو انہوں نے وہی 3 سوال کیے. نبی علیہ السلام نے ان 3 سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سنائیں ذرا سورہ کہف. بتاتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے روح کا سوال، یہ لو جواب یہ ہے. انہوں نے پوچھا ہے اصحاب کہف کا، تو یہ ہے اس کا جواب. انہوں نے پوچھا ہے ذوالقرنین کا، تو یہ لو اس کا جواب. اور اس طرح سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہوئی کہانی سورہ کہف میں انٹر ہو جاتی. اوکے، اب سورہ کہف کا وہی بات ہے، موقف ذرا بعد میں لیتے ہیں. پہلے بنی اسرائیل کا وہ سوال سن لیں کہ بھئی یہ والے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. ان کا مسیح ایسا، ان سوالوں کا ان کا مسیح سے کیا تعلق ہے؟ آف کورس ایک ہی تو کام ہے یہودیوں کا. وہ 3000 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں. جب سے یشوع بن نون نے ان کو کا ریفرینڈم کرایا، اس کے بعد سے انہوں نے کہا بس اب مسیح ہی کچھ کرے گا. جیسے ہم مسلمان امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں نا، اور کوئی کام نہیں ہمارا. یہودیوں کا سارا معاملہ ان کی مسیح کا ویٹ میں. وہ مسیح کیا کرے گا اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، اس کو چھوڑ دیں، بہت ہی لمبی ہے. مگر وہ جس طریقے سے کرے گا اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ he is not going to be using any laws of physics. اب آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی شریار کہ دجال اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے پھرے گا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہوگا، ایک ہاتھ میں نہریں ہوں گی شہد کی اور دودھ کی. تو جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہے، جو اس کی دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہے. So the question that I forgot, I couldn't find in anywhere after this hadith by any of our last few generations کہ ہاتھ میں جنت اور دوزخ کیسے اٹھاتے ہیں. That's the real question. What is this technology going on? It's not about، پھر ٹیکنالوجی کا لفظ فزکس سے مت مستعار لیجیے گا. یہ کیسے دکھا رہا ہے وہ جنت اور دوزخ؟ تو آف کورس ہاتھ میں تھوڑی اٹھاتا ہے کوئی. ہاتھ میں تو 10-15 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا کوئی بندہ. کوئی بڑی سی بلڈنگ ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا، ایک میز نہیں اٹھا سکتا، کرسی نہیں اٹھا سکتا. جنت کیسے اٹھاتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ اٹھائی نہیں اس نے خالی وہ دروازے کھولے ہوئے اور دکھا. اللہ کے نبی اسلام نے کہا تو نظر آئے گا وہ آگ کا دریا. آگ کا دریا ہاتھ میں تو نہیں اٹھایا نا اس نے. He is just opening the door. Now I'm not purposely using the word portal here. He's opening this door. You can see it. کیونکہ نبی اسلام نے کہا لگاؤ چھلانگ اس کے اندر، اس کی آگ کے. تو it is that simple کہ یہ سارے کے سارے معاملات ان دروازوں سے گزر کے نظر آتے ہیں. یہ جو دروازے اللہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ جب یہ ساری حقیقت بیان کرنے کا ٹائم ہوگا نا، جب قیامت آ جائے گی، جب سور پھونک دیا جائے گا، تو تم آسمان میں دیکھو گے تو آسمان میں صرف دروازے ہی نظر آئیں گے. ہر جگہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. آسمان دروازے ہو جائے گا. سو آل آف دوز ڈورز ول بی اوپنڈ. سو پورٹل کا اصل میں لفظ جو ہے نا وہ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل شکل بھی دکھا دی ہے کہ اٹس اے ڈور. اور پھر اب یہ پورے کے پورے سیاق کے بعد پھر سورہ کہف آپ پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو اصحاب کہف سے کیوں سٹارٹ کیا. اصحاب کہف کا اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے سے گزر گیا اور ہم نے اس بارے میں وہ والے سوال نہیں کیے کہ جو 4 سال کا بچہ بھی کرے گا. ہمارے 94 سال کے بزرگان نے بھی نہیں کبھی یہ سوال کیے. تو یہ سوال آپ لوگوں کے تھرو آگے جائیں گے. تب لوگ، آپ نے بھی بائی دا وے وہی سوال کیے تھے جو آپ نے کہا نا ابھی مجھ سے کہ میں بھی یہی سوچتا ہو رہا تھا. ایوری باڈی از تھنکنگ لائک دس بٹ نو ون از آسکنگ دا کوسچنز.
اوکے سو زبردست ساحل بھائی، آپ نے بالکل یہ بڑا زبردست، آپ نے ہمیں بہت بہت شکریہ اس طرح کانٹیکٹ سیٹ کر کیا، اور سورہ کہف پہ جس طرح ہم لوگ آئے ہیں، لینڈ کیے ہیں، ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. میرے ذہن میں بھی جو کھڑکی تھی سورہ کہف میں، جو آپ نے ایک بات کی تھی کوشچنس کی، جب وہ حضرت خضر کا واقعہ بیان شروع ہوتا ہے تو ہمیں تمام علماء نے یہ تو بتایا کہ دیکھیں ان کو کس طرح نالج تھی، اور وہ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا. وہ میرے خود دماغ میں جب میں نے پڑھا، میں نے ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ، 3 4 5 6، میں نے بار بار دیکھا کہ یہ ایک سیکنڈ، یہ ایک مچھلی ایک امیزنگ طریقے سے رستہ بناتی ہوئی کدھر گئی ہے، مری ہوئی مچھلی، مری ہوئی یار مچھلی، مری ہوئی مچھلی. سالٹڈ. جی وہ جی یہ تو ہمیں ایکسپلین ہی کسی نے نہیں کیا کہ یہ کدھر جا رہی ہے. اور بالکل تو یہ ایک بڑے انبلیویبل تھی. اور وہ بالکل آپ نے صحیح، جس طرح سورہ جو اصحاب کہف سے اللہ رب العزت نے اس کا واقعہ جب سٹارٹ کیا ہے کہ 309 سال، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ کتنے دن سوئے یار. ایک بول رہا ہے یار شاید 1 دن یا اس سے کم، یعنی کہ 3 پہر شاید. نہیں جی یہ اصلی سوال نہیں ہے یہاں پہ. اصلی جی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جملہ آیت میں ریکارڈ کر، سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی باتیں جس اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دی نا، حضرت لقمان کو یہ آنر مل گیا. ٹھیک ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اصحاب کہف کے بھی کچھ اقوال اللہ نے ریکارڈ کر دیے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ساحل بھائی. جی غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والے جو اصحاب کہف نے اور بھی بہت گپ شپ کی تھی اس رات، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، بادشاہ سے بھاگے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت کریں گے. اصحاب کہف کے صرف کچھ جملے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور پوری دنیا کو بتا دیے. وہ جملوں کی ویلیو کیجول نہیں ہے. اصحاب کہف نے بہت گپیں ماری آپس میں. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو. اتنے سارے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، خاموشی سے روزہ نہیں رکھا انہوں نے کہ کوئی بات نہیں کرے گا، وسپر کرو. نو، وہ بات چیت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے تھے. اس 3 4 جملوں کی کوئی خاص ویلیو ہے. میں اس جان کے حضرت لقمان کی بات کی ہے نا، حضرت لقمان نے بھی بہت گفتگو کی ہے اپنے بیٹے سے، یا بنیا کیا کہہ کے، مگر کچھ ایسے جملے انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریکگنائز کر کے پوری کائنات کو دکھا دیا قرآن میں لکھ کے. بالکل اسی طریقے سے اسی ویلیو کو رکھنا ہے آپ نے اصحاب کہف کے آپس کے ان جملوں کو جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیے. ٹھیک ہے، اب وہ جملے ہیں جو کہ اصل میں بتاتے ہیں کہ there is something, this is the key، یہ چابی کا ایک خاص کمبینیشن ہے. وہ انہوں نے کیوں کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا ہے، صاف سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پہر سوئے، کتنی دیر سوئے، 1 پہر یا اس سے بھی ذرا کم. یہ والا ڈائلاگ کس لیے بلوایا اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور ہمیں کیوں بتایا؟ یہ ہے اصلی سوال. ادروائز کبھی بھی ایک بندہ اٹھ کے 11 بندے سو جائیں یا جتنے بھی تھے وہ اللہ کو پتا ہے، اٹھتے ہی سب سے پہلے کریں گا ہاں جی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کتنی دیر سوئے تھے. یہ والا سوال کوئی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے، آف کورس یہ بات ہوتی ہے، مگر دس از ناٹ دا سینٹرل ڈسکشن وین a group wakes up. But Allah Ta'ala has given that piece of the conversation to us, even telling us that this is not the central discussion, but this is pertinent to Surah Kahf. This is یہودیوں کو یاد رکھیے گا جواب دیا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کا سوال ہے اصحاب کہف کا بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ یہ والے جملے نکال کے دے رہے ہیں اصحاب کہف کے. یہودی پوچھ رہے ہیں مسیحا کی ٹیکنالوجی چیک کرنے کے لیے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے تمہارا مسیحا تو میرے تابع ہے، میرا امتی ہو کے آئے گا. میں تمہیں بتاتا ہوں بڑی ٹیکنالوجی، میرے پاس تو فارمولا ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں بایولوجسٹ ہوں. میرے فارمولے کے اوپر ڈاکٹری چلے گی اور پھر ڈاکٹر بنے گا، اور جو اس فارمولے پہ پورا اترے گا اس کو میں سرٹیفائی کروں گا یہ ڈاکٹر ہے، اور پھر تم اپنے بچے اس کے آپریشن تھیٹر میں لے کے جاؤ گے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ دس از. سو یہودیوں نے پوچھا ہے مسیحا کی ٹیکنالوجی دکھاؤ جی. اصحاب کہف کا اگر تمہیں پتا ہے سب کچھ تو تمہیں سب کچھ پتا ہے جی. نہ صرف سب کچھ پتا ہے بلکہ تمہارے کام کی بات بھی ہمیں پتا ہے. جو تم جس کوڈ کو ڈھونڈ رہے ہو، یہ لو وہ کوڈ. You want to decode it? No, you can't. I'll tell you why. Because اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں literally
چھپائی ہیں بتا کے کہ میں کچھ چیزیں نہیں بتا رہا تمہیں, ان میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو صحیح جانتے ہیں, مطلب they're working up to it or they have worked up to it. بہرحال in this case کتنی دیر سوئے؟ ایک پہر یا اس سے بھی کم. ذرا سوچیں, یہ بات بتانے سے صاف سمجھ آ گئی تھی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو میں نے سینکڑوں سال سلایا, اور انہوں نے یہ اٹھ کے سب سے پہلے کہا کہ نہیں ہم ایک پہر یا اس سے بھی کم سوئیں. یہ دونوں اکٹھی آیتیں ہیں اور صاف صاف بتا رہی ہیں کہ دس از اے ٹائم میٹر آف ٹائم, discussion of time. This is an event of time. So this is the angle through which we have to look at this part of the surah, which is of course one of like an equally important part of the surah, reciprocating کتنا ویٹ ہے اس پورے کے پورے ڈائلاگ کے اندر. بالکل اس طریقے سے ان کے کانوں کے اوپر کیا چیز اسٹرائک کرائی اللہ تعالیٰ نے, ضربنا علی اذانہم, کہ ساؤنڈ کے تھرو کانوں کے اوپر ہی. کیوں اس کے اوپر اسٹرائک کرائی گئی؟ ان سب کے کانوں کو ایک ہی سیکنڈ میں کچھ ساؤنڈ آئی ہے, آف کورس ساؤنڈ اپنی اسپیڈ میں آئی ہے, تو جو کچھ ہونا تھا سب کے ساتھ اکٹھے ہی ہونا تھا. اور میں خود ایسے خطبات اٹینڈ کر چکا ہوں جس میں لٹرلی فرشتے نامینیٹ کیے گئے اکارڈنگ ٹو دوز پیپل ہو ور گیونگ دوز سرمنس, کہ فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے تھپڑ مارے ہیں جا کے اصحاب کہف کو, اور تب بے ہوش کر دیا ان کو تھپڑ مار کے. یہ مطلب دیا جا رہا ہو ضربنا, آپ ظاہر ضربنا کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے, مگر ضربنا کا مطلب صرف مارنا تو نہیں ہوتا نا. سو ضربنا علی اذانہم کے کانوں کے اوپر کیوں, اور تھپڑ مارنے کے لیے کون سا انسان ہے جو کانوں پہ تھپڑ مارتا ہے آ کے؟ سو سمجھ لے مارتا بھی ہے تو ایک ہی وقت میں سب کو تھپڑ مارنا تھا, نعوذ باللہ. دس از اے ساؤنڈ دیٹ از ویری کلیئر ان دس آیا کہ ان کو ایک ایسی ساؤنڈ نے اسٹرائک کی ہے, کو سب کو آنی ہے آواز, اور اس ساؤنڈ نے ان سب کو کسی اور ہی ریلم کے اندر پہنچا دیا. سو what is the bigger question here that any or everybody should ask? زبردست جی.